ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہو عطا جذبہ، رحمت تیری ہے عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کا خلاصہ، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل لے کر آ رہا ہے بقرعید کے موقع پر اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے تاریخی مساجد۔ جی ہاں، مساجد سے مسلمان کو محبت بھی ہوتی ہے، مساجد کی تعمیر بھی کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو جسے اللہ پاک اپنا محبوب بنا لے تو اس مسجد سے مسلمان محبت کیوں نہ کرے۔ اور گھر دیکھنے میں بہت سارے ہوتے ہیں، کوئی رہائشی ریزیڈینشل ایریا ہوتا ہے تو ریزیڈنس ہاؤس ہوتا ہے، کہیں دیکھا جائے تو فارم ہاؤسز بنائے جا رہے ہوتے ہیں مختلف جگہ پہ، شہر ہو تو شہر، گاؤں ہو تو گاؤں، مختلف دنیا کے مختلف مواقع پر، مختلف ممالک میں، مختلف جگہوں پر مختلف طرح کے گھر پائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح مسجد کو بھی بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک وہاں رہتا ہے، اللہ پاک جہد سے، سم سے پاک ہے، وہ لامکاں ہے، لامحدود ہے۔ اس سے مراد کیا کہ وہاں اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حالانکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین ہی کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے، مسجد ہی بنا دیا گیا ہے، مسلمان جہاں چاہے پاکی کی حالت میں اس جگہ پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن مسجد ایک ایسا مقام ہوتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں چھما چھم رحمتوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہی مساجد کو لے کر مدنی چینل آپ کے لیے لایا ہے یہ پروگرام جس کا نام ہے تاریخی مساجد۔ آگے چل کر انشاءاللہ الکریم اسی پروگرام میں آپ جانیں گے تاریخی مساجد کے حوالے سے جو دیگر مساجد ہیں، عرب شریف میں موجود ہیں، دنیا کے دیگر ممالک میں موجود ہیں، انشاءاللہ الکریم ان مساجد کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں گے۔ ہمارے ساتھ آخر تک رہے گا انشاءاللہ الکریم، اس بقرعید اسپیشل پروگرام کے اندر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جس کا نام ہے تاریخی مساجد۔ جی ہاں، اس پروگرام میں آپ مختلف تاریخی مساجد کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے کہ اسلام کی کون کون سی مساجد ایسی ہیں کہ جو تاریخ اسلام سے جن کی یہ کہہ لیں کہ ایک نسبت قائم ہے۔ اور آج انشاءاللہ الکریم بقرعید کے اس پہلے ایپیسوڈ کے اندر جو کہ اسپیشل ایپیسوڈ ہے تاریخی مساجد، اس میں انشاءاللہ الکریم آپ ایک عظیم مسجد کے بارے میں جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ اور یہ کس طرح اس کی تعمیر کا سلسلہ ہوا، کس طرح اس کی جگہ کو خریدا گیا، آج انشاءاللہ الکریم اس تاریخی مساجد کے پروگرام میں اس مسجد قباء کو بھی جاننے کی انشاءاللہ عز و جل کوشش کی جائے گی اور اس پر روشنی ڈالی جائے گی کہ مسجد قباء مدینہ طیبہ سے تقریباً 3 کلومیٹر جنوب مغرب کی طرف قباء نامی ایک قدیمی گاؤں ہے جہاں یہ متبرک مسجد یعنی مسجد قباء بنی ہوئی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں اس کے فضائل نہایت اہتمام سے بیان فرمائے گئے ہیں۔ مسجد نبوی شریف سے درمیانی چال سے چل کر تقریباً 40 منٹ میں عاشقان رسول مسجد قباء پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارے وہ عاشقان رسول بالخصوص جس وقت یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس وقت وہ عازمین حج ہوں گے، لیکن جس وقت یہ پروگرام آن ایئر کیا جا رہا ہے یہ بقرعید کا دوسرا دن پاکستان میں ہوگا اور عرب شریف میں یہ بقرعید کا تیسرا دن ہوگا۔ تو یقیناً یہ حجاج کرام وہاں حج کر چکے ہوں گے، آج ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ عازمین حج ہیں، اور انشاءاللہ الکریم جس وقت یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر اس وقت یہ حاجی بن چکے ہوں گے۔ یہ عرفات کے میدان میں احرام کی حالت میں اس وقت میں جو اس کا وقت ہے وہاں موجود ہوں گے، تو یہ حاجی بن چکے ہوں گے
اور یہ وہاں پر جب بقرعید کا تیسرا دن ہوگا، یہ کہہ لیجئے کہ 12 ذوالحجۃ الحرام ہوگی، اس وقت حجاج کرام بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو مدینے سے حاضری دے کر آ چکے ہوں گے، اور بعض ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کی ابھی حاضری ہونا باقی ہوگی۔ تو جو یہ بعد میں حاضری دیں گے تو 40 منٹ میں یہ حجاج کرام، یہ عاشقان رسول، یہ کہہ لیں کہ مسجد النبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں بذریعہ پیدل ہی کہہ لیں کہ مسجد قباء پہنچ سکتے ہیں۔ جب سرکار جان عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو اس وقت قباء میں سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمر بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھیں۔ اسی جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن کریم میں اس مسجد کی اور یہاں کے نمازیوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ پاک پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 108 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نماز کے لائق مسجد قباء ہے۔ اس مسجد میں 2 خوبیاں ہیں، اور وہ خوبیاں کیا بیان فرمائیں؟ ایک یہ کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی و پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس مسجد میں ایسے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جنہیں خوب پاک و ستھرا ہونا پسند ہے۔ ان کے کپڑے، جسم، دل، دماغ، روح، اعمال، اقوال، احوال سب کچھ پاک ہیں۔ اور اللہ پاک پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 108 میں ہی ارشاد فرماتا ہے، اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں، یعنی اللہ پاک خوب پاک ستھروں کو پسند فرماتا ہے۔ جب قباء مسجد میں نماز پڑھنے والے پاک ستھرے ہیں تو ضرور وہ اللہ پاک کے پیارے ہیں۔ جب وہ اللہ پاک کے پیارے ہیں تو ان کی مسجد بھی اللہ پاک کو پیاری ہے، اور جب مسجد پیاری ہے تو اس میں نماز بھی اللہ پاک کو پیاری ہے۔ سب مسجدوں سے افضل مسجد مسجد حرام شریف ہے، جہاں کعبۃ اللہ شریف موجود ہے۔ اس کے بعد پھر مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ہے۔ اس کے بعد مسجد قدس جسے مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مسجد قباء، اور پھر جامع مسجدیں، پھر مسجد محلہ، پھر مسجد شارع۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، ہر ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی کہہ لیں جدا گانا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کس درجے مہربان ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے، کسی عذر کے باعث پڑھے گا، جو مرد ہوگا بالخصوص، تو ایک نماز کا ثواب ایک ہی ہے، لیکن مردوں پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے اور وہ شرائط پوری پائی جاتی ہوں تو حدیث مبارکہ کے خلاصے کے مطابق 25 یا 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور اگر وہی نماز مسجد الحرام شریف میں پڑھی جائے تو اس ایک نماز کا 1,00,000 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر وہی نماز مسجد النبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں پڑھی جائے تو اس سے ایک نماز کا 50,000 مرتبہ یہ کہہ لیں کہ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح مسجد اقصیٰ میں بھی، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، وہاں بھی ایک نماز کا بدلے میں 50,000 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر جامع مساجد ہوتی ہیں، ان کے ثواب کی ترکیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد محلے کی مسجد ہوتی ہیں، اس کے ثواب کی ترکیب ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ مسجد قباء کا یہ انداز ہے۔ مزید سنتے ہیں، قباء میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نزول کہہ لیں کہ 12 ربیع الاول کو ہوا۔ یہی تاریخ اسلامی کی ابتدا ہے، یعنی اسلامی تاریخ بھی اسی سے شروع ہوئی، جسے ہم سن ہجری کہتے ہیں، جو محرم سے شروع ہوتا ہے، اور یہ ابھی ذوالحجۃ الحرام اس کا آخری مہینہ چل رہا ہے، اور کہہ لیں کہ یہ 1444 سن ہجری کا یہ آخری مہینہ ہمارے درمیان ہے، اور دیکھتے ہی یہ ختم ہوگا تو جب محرم الحرام آئے گا تو ہم 1444 سے 1445 کی طرف پہنچ جائیں گے۔ تو یہ جو ہجری اعتبار سے تاریخ اسلامی کی ابتدا ہوئی ہے، یہ اسی مسجد قباء سے اس کا سلسلہ شروع ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ اسی طرح حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے 3 دن بعد مکے سے چلے تھے، یہاں آ ملے
اور یہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ کلثوم بن ہدم کی ایک افتادہ زمین تھی جہاں کھجوریں خشک ہونے کے لیے پھیلا دی جاتی تھی۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ زمین لے کر مسجد مذکور کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں دیگر اصحاب کے ساتھ خود اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بغرض تشویق و ترغیب کام کرتے تھے۔ شموس بنت نعمان انصاریہ مدنیہ کا بیان ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا بھاری پتھر اٹھاتے کہ جس میں عطر خم ہو جاتا۔ بطن شریف پر مجھے مٹی کی سفیدی نظر آتی۔ آپ کے اصحاب میں سے اگر کوئی عقیدت مند آ کر عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا، چھوڑ دیجئے میں اٹھاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نہیں، تم ایسا اور پتھر اٹھا لو اور خود اسی کی عمارت میں لگاتے۔ اس تعمیر میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو سمت قبلہ بتا رہے تھے۔ اسی واسطے کہا جاتا تھا کہ اس مسجد کا قبلہ آدم و اقوم یعنی برابر درست ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ خزرجی شاعر جو تھے وہ یہ اشعار پڑھتے اس کی تعمیر کے دوران، افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقائدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا۔ کیا کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور رات کو جاگتا رہتا ہے۔ اور ان کے ان اشعار پر اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر قافیے کے ساتھ آواز ملاتے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مسجد قباء کی زیارت کرنا یہ کیسے شرف کی بات ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر اور پیدل مسجد قباء کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے اور وہاں 2 رکعت نفل ادا فرماتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کے دن سوار ہو کر اور پیدل مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے، اور جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اب ہفتے کے دن علماء کرام بزرگان دین کی زیارت سے متعلق سنتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہفتے کے روز کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر مسجد قباء تشریف لے جاتے اور 2 رکعت تحیت المسجد یا اس کے قائم مقام کوئی دوسری نماز ادا فرماتے تھے۔ اسی طرح علامہ طیبی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مساجد اور صالحین کے مقامات سے تقرب حاصل کرنا مستحب ہے اور ہفتے کے دن ان کی زیارت کے لیے جانا سنت ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں مقام قباء یعنی مسجد قباء اور وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نیز مسجد قباء کی زیارت کرنا مستحب ہے اور وہاں نماز ادا کرنے میں حضور علیہ السلام کی اقتداء ہے، اور ہفتے کے دن مسجد قباء کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں اس بات کا واضح بیان ہے کوئی خاص دن کسی کار خیر کے لیے مقرر کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے ہفتے کا دن مسجد قباء جانے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ لہٰذا سویم چہلم بزرگان دین و اولیاء کرام رحمہم اللہ المبین کے عرس کی مجالس قائم کرنا اور 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا بالکل جائز ہے۔ چنانچہ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں اس بات کی دلیل ہے کہ بعض ایام کو بعض اعمال صالحہ کے ساتھ خاص کر لینا جائز ہے، اور اس پر ہمیشگی اور مداومت اختیار کرنا بھی جائز ہے کہ اس پر بندہ پنکچولیٹی کے ساتھ عمل کرے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں دلیل ہے کہ بعض ایام کو نفلی عبادت کے ساتھ خاص کر لینا جائز ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 رمضان المبارک 17 رمضان المبارک کی صبح مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے۔ البتہ جن اوقات کو عبادت کے ساتھ خاص کرنے کی واضح ممانعت موجود ہے وہ اس حکم سے مستثنی ہے، جیسا کہ شب جمعہ کو عبادت کے لیے خاص کرنے
اور صرف جمعے کا روزہ رکھنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہفتے کے دن مسجد قباء کی زیارت کو جانا بعض ایام کو زیارت کرنے کے ساتھ خاص کرنے کے جواز پر دلالت کرتا ہے، اور یہی بات درست ہے۔ مفسر شہیر محدث کبیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ بزرگوں کی مسجدوں اور ان کی قیام گاہ متبرک ہیں اور ان کی زیارت ثواب کا کام ہے، کیونکہ مسجد قباء انصار کی مسجد ہے اور وہ حضرات مقبولین بارگاہ تھے، وہاں پیشانیاں رگڑنا اور سجدے کرنا قبولیت کا ذریعہ ہے۔ حضور خواجہ اجمیر قدس سرہ النورانی نے لاہور آ کر حضرت داتا صاحب علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی پائنتی یعنی ان کی جو پیر والی جگہ ہے مزار اقدس میں جہاں وہ آرام فرما ہے، اس پیر والی جگہ پر پائنتی میں وہ اسی حدیث سے ماخوذ تھا، وہاں جو ان کی چلہ گاہ بنی ہوئی تھی وہ اسی حدیث سے ماخوذ تھی۔ خیال رہے کہ جہاں بزرگوں کے قدم پڑ جائیں وہ جگہ تا قیامت متبرک ہو جاتی ہے۔ اب قباء میں انصار نہیں، لیکن اس کی شرافت وہی ہے، یعنی اس کا شرف وہی ہے۔ ہفتے کو مسجد قباء جانے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ حدیث پاک میں بیان ہوا کہ حضور علیہ السلام ہفتے کے دن مسجد قباء تشریف لے جاتے۔ حضور علیہ السلام نے خاص طور پر ہفتے کے دن ہی کو کیوں مقرر فرمایا؟ شارحین حدیث نے اس کی چند وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی نمبر یہ کہ ہجرت کے بعد پیارے آقا اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، پھر اس کے بعد مسجد نبوی بنائی گئی اور یہیں جمعے کی نماز ہوتی تھی۔ تو اہل قباء اور مدینہ کے بالائی علاقے جو اوپر کے علاقے تھے وہاں کے لوگ مسجد نبوی شریف علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں جمعہ ادا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسجد قباء میں جمعے والے دن نماز معطل ہو جاتی تھی۔ تو اسی کی تلافی اور تدارک میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے کے دن قباء تشریف لے جاتے تھے۔ اسی طرح اہل قباء میں سے بعض حضرات جن پر جمعہ لازم نہیں تھا یا وہ کسی عذر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور زیارت کا شرف پانے سے محروم ہو جاتے تھے، تو ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما ہو کر خود قباء تشریف لے جاتے اور انہیں اپنی ملاقات و زیارت کے اعزاز سے نوازتے تھے۔ اسی طرح ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مسائل کی تدبیر فرمانے میں مصروف ہوتے، جبکہ ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے۔ اسی وجہ سے اس دن آپ اپنے احباب سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک اہم بات کی وضاحت بھی سنتے چلیں کہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک کی شرح میں بیان ہوا کہ مسجد قباء کی زیارت کے لیے جانا اور وہاں نماز ادا کرنا مستحب ہے، جبکہ احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مساجد یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی شریف اور ساتھ ہی ساتھ مسجد اقصیٰ کے علاوہ دیگر مساجد کی طرف بالقصد اور اہتمام کے ساتھ جانے سے منع فرمایا ہے۔ تو پھر مسجد قباء میں جانا کیسے مستحب ہو سکتا ہے؟ علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کسی مسجد کے لیے اس نیت سے سفر کرنا کہ وہاں نماز کا ثواب زیادہ ملے گا سوائے مساجد ثلاثہ کے ممنوع ہے، یعنی ان 3 مسجدوں کے علاوہ اس نیت سے سفر کرنا یہ ممنوع ہے، منع ہے، لیکن مطلق کسی نیک کام کے لیے جانا یا کسی بزرگ نے جہاں نماز پڑھی ہے وہاں جا کر نماز پڑھنا یا کسی مزار کی زیارت و فاتحہ کے لیے جانا اور حصول ثواب و برکت کی امید رکھنا ہرگز ممنوع نہیں ہے، یعنی منع نہیں ہے۔ ایک بہت پیاری فضیلت اور سنتے ہیں مسجد قباء کی، یہ کہہ لیں کہ دیگر فضیلتیں ہیں اس پر اپنی جگہ ان کا ایک مقام ہے، لیکن اس فضیلت کو پانے کی ہر ایک شخص کوشش کرتا ہے، بالخصوص ہمارے وہ حجاج کرام جو حج کی سعادت پا رہے اور ان کی ابھی مدینہ شریف حاضری ہونا باقی ہے، وہ یقیناً کئی مرتبہ یہ عمل کر کے اس فضیلت کو پا سکتے ہیں۔ وہ بڑی پیاری فضیلت کیا ہے کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلے پھر مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے تو اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے وہ حجاج کرام
جو مکہ شریف میں موجود تھے وہ ماشاءاللہ وہاں پر طواف کرتے تھے، عمرے کے مناسک ادا کرتے تھے، عمرے کی سعادت پا رہے تھے۔ اب جب وہ مدینہ شریف آ گئے ہیں تو مسجد قباء میں جائیے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کیجئے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے وہاں پر آپ کو اس کی عوض عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ حضرت اسید بن زہیر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مسجد قباء کی زیارت نصیب فرمائے، اس تاریخ اسلام کی پہلی مسجد کہ جسے اسلامی تاریخ میں یاد رکھا گیا اور یاد رکھا جاتا رہے گا۔ یہ بڑا ہی پیارا مقام ہے، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ 40 منٹ پیدل چلتے ہوئے بھی جائیں تو مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے 40 منٹ کے اندر اندر مقام قباء، اس مسجد قباء تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور وہ جو دور تھا اس وقت اونٹوں پر، خچروں پر، پہاڑی علاقے، ریتیلی علاقے، اس طرح کے معاملات تھے، اور آج تو یہ کہہ لیں کہ ایک بہترین ہموار راستہ یہ مسجد نبوی شریف سے لے کر مسجد قباء تک بنا دیا گیا ہے، تو بآسانی وہاں حاضری دے سکتے ہیں۔ جن حجاج کرام سے، جن عاشقان رسول سے جو زیارت حرمین طیبین کے لیے جاتے رہتے ہیں، ابھی حج کے سیزن میں موجود ہے یا اس کے بعد عمرے کی سعادت کے لیے جاتے ہیں، تو اس سعادت سے بھی محروم نہ رہیں۔ جب مدینہ شریف میں حاضر ہوں تو کم از کم کوشش کریں کہ بعض عاشقان رسول کے بارے میں تو یہ ملتا ہے کہ وہ الحمدللہ روزانہ پیدل اس سنت پر کہہ لیں یا اس مستحب بات پر عمل کرنے کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو اپنانے کے لیے مسجد قباء پیدل جاتے ہیں، اور روزانہ جا کر وہاں پر نفل پڑھ کے عمرے کا ثواب پانے کی سعادت بھی پاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان تاریخی مساجد سے وابستگی بھی نصیب فرمائے۔ مسجد برو تحریک دعوت اسلامی ہے، ساتھ میں مسجد بناؤ تحریک بھی ہے، اللہ پاک ہمیں بھی اس کا حصہ بننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے اب ہم ایک اور اسلام کی تاریخی مسجد کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بقرعید یعنی عید قربان پر اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے تاریخی مساجد۔ جی ہاں، تاریخ اسلام کی وہ مساجد 1400 سال پرانی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ظاہری حیات سے متصف تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کی جھٹمٹ میں ہوا کرتے تھے، تبلیغ اسلام کا سلسلہ ہوا کرتا تھا، اس وقت کی وہ مساجد عرب شریف میں جو مساجد موجود ہیں، بالخصوص آج کے ہم اس ایپیسوڈ کے اندر ان مساجد کا تذکرہ کریں گے، ان کی فضیلت بھی سنیں گے، ان مساجد کے بننے کا مقصد کیا تھا، وہ مارز وجود میں کیسے آئیں، کس طرح ان کی تعمیر ہوئی، کس طرح کے معاملات ہوئے، آج اسے جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ ایک بہت ہی پیاری تاریخ اسلام کی مسجد ہے جسے تاریخی مسجد کہا جاتا ہے، اور وہ مسجد ایسی مسجد ہے کہ آج دنیا بھر کے مسلمان بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد کے اندر ہی یہ تحویل قبلہ کی آیات نازل ہوئی تھی، اور یہ ہماری قبلہ جو ہے ہمارا کعبہ معظمہ کو بنا دیا گیا تھا۔ تو پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسجد قبلتین اس کے بارے میں آج سنیں گے۔ یہ مسجد وادی عقیق کے قریب ایک ٹیلے پر ہے، اسی جگہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ شریف قبلہ مقرر ہوا، اور اسی لیے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ یہ مبارک مسجد الحرۃ الغربیہ میں وادی عقیق کے العرصہ نامی میدان کے قریب واقع ہے۔ مساجد خمسہ بھی وہی ہیں، خمسہ 5 کو کہتے ہیں، اور بئر روما یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کنواں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے جاتے ہوئے اس مسجد شریف کے دائیں یعنی سیدھی سائڈ واقع ہے۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اسی مسجد میں تحویل قبلہ ہوا تھا، یعنی یہ قبلہ پہلے جو بیت المقدس تھا وہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ بنا تھا، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز ظہر ادا فرمائی۔ یہ مسجد مقدس بنو سلیم کے نام سے متعارف تھی، کیونکہ یہاں قبیلہ بنو سلیم آباد تھا۔ ہجرت کے 17ویں مہینے 17 منتھ 15 رجب المرجب 2 سنہ ہجری بمطابق جنوری 624 سنہ عیسوی ہفتے کے روز میرے آقا اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
نے یہاں پر ابھی ظہر کی 2 رکعت ادا فرمائی تھی کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا، قبلہ تبدیل کرنے کا قرآنی حکم نازل ہو گیا، اور بقیہ 2 رکعت بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے ادا فرمائی۔ اسی وجہ سے اس کا نام مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد ہوا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بطور یادگار عاشقان رسول نے بیت المقدس کی طرف دیوار میں قبلے کا نشان بنا دیا تھا اور اس میں آیات تحویل قبلہ نقش کر دی تھی۔ عاشقان زائرین اس نشان کو بھی مس کر کے برکت حاصل کرتے تھے۔ اب وہ دیوار شریف ہٹا دی گئی ہے اور صدر دروازے کی جانب چھت پر قبلہ اول کی سمت کے اظہار کے لیے مصلی کا نقش بنا دیا گیا ہے، یعنی بالکل اپوزٹ۔ آج ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس وقت بیت المقدس یعنی بالکل اپوزٹ تھا۔ اگر پاکستان میں دیکھیں تو ہم جہاں سورج غروب ہوتا ہے، مغرب ہوتی ہے، اس غروب کے وقت وہاں پر جہاں سورج ڈھلتا ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہی ہماری سمت قبلہ بنتی ہے۔ تو بالکل ہمارے جو اپوزٹ جگہ ہوتی ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، یہاں بیت المقدس کی سمت بنتی تھی، یعنی بالکل کہہ لیں کہ 45 نہیں بلکہ 90 ڈگری کا یہ ٹرن ہوا اور یہ تحویل قبلہ کی صورت بنی۔ تو آج مسجد قبلتین میں جہاں کہہ لیں نمازی جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتا ہے تو پیچھے کی جانب یہ کہہ لیں کہ محراب موجود ہوا کرتی تھی، اس محراب کو اب وہاں سے ختم کر کے دروازہ نکال دیا اور وہ محراب اوپر کی جانب بنا دی گئی ہے۔ یہ مسجد قبلتین بڑی ہی زبردست مسجد ہے، تاریخی مسجد ہے۔ آج مسلمان جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، جو زیارت حرمین شریفین کے لیے جاتے ہیں، وہ اس مسجد قبلتین کی بھی یقیناً زیارت کرتے ہیں۔ لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ مسلمان عاشقان رسول نے اس مسجد قبلتین کی زیارت بھی کی ہوگی۔ آئیے پیارے پیارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنی اگلی تاریخی مسجد کی جانب اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کون سی مسجد ہے اور اس کے بننے کا سبب کیا تھا، اس کی فضیلت کیا تھی۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، تاریخی مساجد پروگرام آپ مدنی چینل پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اسی پروگرام میں آج جس تاریخی مسجد کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، یا کہہ لیں کہ اب جس کی باری آ چکی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد غمامہ۔ جی اب اس کے غمامہ کہتے کسے ہیں، غمامہ کی وجہ کیا ہے، اس مسجد کا نام جو مسجد غمامہ پڑا؟ مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفا و تعظیمہ یا جدہ شریف سے جب مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیمہ آتے ہیں تو مسجد النبوی شریف علی صاحبی الصلاۃ والسلام آنے سے قبل اونچے قبوں یعنی گنبدوں ٹامبس والی ایک نہایت ہی خوبصورت مسجد آتی ہے، یہی مسجد غمامہ ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی، اور دعا فرماتے ہی بادل گر گئے اور بارش برسنی شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بادل کو عربی زبان میں غمامہ کہتے ہیں، اسی نسبت سے اسے اب مسجد غمامہ کہتے ہیں۔ اسی کی ایک اور فضیلت مزید یہ بھی ہے کہ مسجد غمامہ کو تاریخ اسلام کی یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 سنہ ہجری میں پہلی بار عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز اس مقام پر کھلے میدان میں ادا فرمائی ہے۔ یہاں کھلا میدان تھا۔ پہلی صدی کے مجدد امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے یہاں مسجد تعمیر کروا دی۔ اس جگہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عیدین کی نماز یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے تھے، اسی لیے اس کو مسجد مصلی بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سن 2 ہجری کے اندر پہلی مرتبہ جس کھلے میدان میں نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ ادا کی تھی، اسی جگہ پر جو مسجد بنائی گئی ہے اس مسجد کا نام ہی مسجد غمامہ ہے۔ تو الحمدللہ آج کے اس تاریخی مسجد کے پروگرام کی برکت سے کہہ لیں ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ تاریخ اسلام کی یہ مسجد مسجد غمامہ جہاں پر عیدین کی نماز یعنی دونوں عیدوں کی نماز میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ادا کی سن 2 ہجری میں، اور وہاں پر مسجد غمامہ آج واقع ہے۔ جو حجاج کرام یا معتمرین جو عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل مکہ مدینے کی جب زیارات کرتے ہیں تو عموماً مسجد غمامہ کی زیارت کو بھی جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی
ابھی اسکرین پر مسجد غمامہ کے مناظر اس گفتگو کے دوران دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک حقیقی آنکھوں سے بھی ہمیں مسجد غمامہ کی بھی اور دیگر جو اسلام کی تاریخی مساجد ہیں، بالخصوص جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے، ان نفوس قدسیہ نے نماز ادا کی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے ایسے متبرک مقامات کی بار بار باادب باذوق حاضریاں نصیب فرمائے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اگلی مسجد کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ تاریخی مسجد کون سی ہے اس کے بارے میں جانیں گے، آئیے اس مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، عید قربان کے موقع پر آپ یہ اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں تاریخی مساجد۔ اب موقع آن پہنچا ہے ایسی ایک مسجد کا کہ جس مسجد کو کہا جاتا ہے مسجد فتح۔ مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفم و تعظیمہ کے شمال مغرب کی طرف صلا پہاڑ کے دامن میں 5 مسجدیں ایک دوسرے کے قریب قریب واقع ہیں۔ دراصل یہاں پہلے 7 مساجد ہوا کرتی تھیں۔ عربی میں 7 کو سبع کہتے ہیں، لہذا یہ علاقہ 7 مساجد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کچھ سال قبل 2 مساجد شہید کر کے وہاں لاری اڈا اور دکانیں اور پارکنگ ایریا وغیرہ کی ترکیب کر لی گئی ہے۔ چونکہ اب 5 مسجدیں رہ گئی ہیں اور عربی میں 5 کو خمسہ کہتے ہیں، اس لیے آہستہ آہستہ یہ مقام خمسہ مساجد کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ان 5 میں سے ایک مسجد بنام مسجد الفتح ٹیلے پر واقع ہے، جس پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بھی موجود ہیں، یعنی کہ ایک پہاڑی علاقے پر یہ واقع ہے، تھوڑی اونچے مقام ہے۔ مسجد الفتح کے علاوہ دیگر 6 مسجدوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 مسجد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصل میں مسجد علی بن ابی طالب ہے۔ نمبر 2 مسجد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ شہید ہو چکی ہے۔ نمبر 3 مسجد سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، یہ ماضی قریب میں مسجد ابوبکر صدیق کے نام سے جانی جاتی تھی، اب شہید کر دی گئی ہے۔ نمبر 4 مسجد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مسجد دور صحابہ میں نہ تھی، اس کی کوئی تاریخ منقول نہیں، کہا جاتا ہے کہ 1911 سنہ عیسوی کے بعد بنائی گئی ہے۔ نمبر 5 مسجد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 6 مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شہید ہو چکی ہے۔ مسجد فتح کے نام کی وجہ کیا بنی ہے؟ غزوہ احزاب کے موقع پر، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الفتح کے مقام پر پیر منگل بدھ 3 دن مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لیے دعا فرمائی۔ تیسرے دن ظہر و عصر کے درمیان فتح کی بشارت ملی، اور ایسی فتح کامل نصیب ہوئی کہ اس کے بعد ہمیشہ کفار مغلوب یعنی دبے ہوئے رہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مکتبۃ المدینہ کی کتاب فضائل دعا میں مذکور ہے کہ مسجد فتح میں بالخصوص بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد فتح میں 3 دن دعا فرمائی، یعنی پیر منگل اور بدھ کے دن، اور بدھ کے دن دونوں نمازوں کے بیچ میں اجابت فرمائی گئی کہ خوشی کے آثار چہرہ انور پر نمودار ہوئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب مجھے کوئی امر مہم یعنی اہم کام بشدت پیش آتا ہے، میں اس ساعت میں دعا کرتا ہوں، اجابت ظاہر ہوتی ہے، یعنی قبول ہو جاتی ہے، اس کی نشانیاں بھی مل جاتی ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ بدھ کے دن ظہر سے عصر کے درمیان یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اپنی مغفرت بھی اس میں مانگا کریں، اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کیا کریں، اس میں دیگر دعائیں مانگا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو آج مسجد الفتح کے بارے میں ہم نے جانا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر دعا فرمائی، تو غزوہ احزاب، جس کے لیے پوری سورہ احزاب بھی قرآن مجید میں نازل ہے، جس میں اس غزوے کا ذکر کیا گیا ہے۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اللہ پاک ہمیں اس مسجد کی بھی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو وہاں پر موجود ہیں یقیناً اس کی زیارت بھی کر رہے ہوں گے، اور اسی پروگرام کو ہم مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں، جس کا نام ہے تاریخی مساجد۔ آئیے اب ہم انشاءاللہ الکریم مسجد کے آداب، مسجد کی فضیلت، مسجد کو آباد کرنے کے کیا کیا ذرائع ہیں، اس کے متعلق اسی پروگرام میں آگے جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام۔ دا بیسٹ پارٹ آن دا ارتھ، جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک زمین کا بہترین ٹکڑا
مسجد ہے، اور مسجد ہی یہ کہہ لیں اسلام کا ایک بنیادی ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر مسلمان 5 وقتہ یعنی 5 اوقات میں 5 ٹائمز بالخصوص حاضر ہوتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اور وہاں مساجد کے اندر باجماعت نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاکستان میں تو کثیر مساجد ہوتی ہیں، بلکہ دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جہاں کوئی نئی سوسائٹی بنتی ہے، نئی کالونی بن رہی ہوتی ہے، اس کی تعمیرات کا جب میپ بھی اگر پاس ہوتا ہے، اس میپ کے اپروول میں بھی جو وہاں پر دیکھا جاتا ہے تو اس کی جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں، اسکول کا ہونا، ہاسپٹل کا ہونا، وہیں پر ایک اہم جز ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی میں مسجد کا بھی ہونا، اور مسجد کا بھی پلاٹ رکھا جاتا ہے باقاعدہ۔ بعض اوقات بلڈرز کی طرف سے مسجد تعمیر کی جاتی ہے، بعض اوقات ایسے اداروں کو دے دی جاتی ہے کہ جو وہاں پر مساجد تعمیر کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا بھی الحمدللہ ایک شعبہ ہے خدام المساجد والمدارس، جو کہ مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ کرتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بتانا یہ مقصود ہے کہ آج عموماً دیکھنے میں آتا ہے ہمارے قرب و جوار میں کئی مساجد ہوتی ہیں، اور الحمدللہ ہم بآسانی مسجد میں پہنچ بھی جاتے ہیں، نماز کی ادائیگی بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایک تعداد پھر بھی ہے جو مسجد میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتی۔ اس کی اہمیت کس قدر ہے؟ دعوت اسلامی کے اسپوک پرسن، مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھائی نے ایک مرتبہ یہ واقعہ بتایا کہ ایک مرتبہ ان کے کسی دوست کے جو ماموں تھے وہ امریکہ سے پاکستان آئے، اور پاکستان آنے کے بعد وہ تقریباً ظہر کے لیے کم و بیش 12 بجے یا 1 بجے انہوں نے وضو کیا اور مسجد کی طرف روا دوا ہو گئے۔ مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی، ظہر کے بعد جیسے ہی گھر کو واپس آئے، گھر والوں سے کلام کرنے لگے کہ عصر کی نماز کتنے بجے ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ ابھی تو آپ ظہر پڑھ کر آئے، عصر کی نماز میں تو وقت باقی ہے۔ بہرحال انہوں نے پھر عصر کی نماز سے بھی کافی دیر پہلے وضو وغیرہ طبعی حاجہ سے فارغ ہو کر مسجد کا رخ کیا اور مسجد کی جانب گئے۔ عصر کے بعد مغرب تک واپس نہیں آئے، اور مغرب کے بھی کافی دیر بعد جب واپس لوٹے اور گھر والوں نے پوچھا کہ آپ عصر پڑھنے گئے تھے اب آئے، تو کہنے لگے تم اس کی قدر کیا جانو گے کہ ہمارے وہاں کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مسجد تک پہنچا جاتا ہے، اذان سننے کو ترس جاتے ہیں۔ تو کئی ایسے کنٹریز ہیں کہ جہاں پر مساجد بہت دور دور ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کا بہت فضل و احسان ہے کہ ہمارے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہر شہر، ہر گاؤں، قصبہ، دیہات، یہاں پر مساجد کی تعداد ہوتی ہے، اور الحمدللہ عاشقان رسول تک، ان کے گھروں تک اذان کی آواز بھی پہنچتی ہے، اور اسے سن کر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجد بناؤ تحریک کا بھی حصہ بنیں اور مسجد بھرو تحریک کا بھی حصہ بنیں، کہ دعوت اسلامی نے یہ سلوگن لیا ہے کہ مسجد بناؤ تحریک جاری رہے گی اور مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی۔ آج عید قربان کا موقع ہے، اس عید قربان کے موقع پر بھی بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنی قربانی کے حوالے سے ایسی مصروفیت بعض اوقات ہو جاتی ہے، بندہ نماز کی طرف نہیں پہنچ پا رہا ہوتا۔ لمحہ فکریہ ہے، سوچ لینا چاہیے کہ جس قربانی کو ہم کرنے جا رہے ہیں، بعض کے اوپر وہ واجب ہوگی، بعض کے اوپر وہ واجب بھی نہیں ہوگی، وہ شکرانے کے طور پر کہہ لیں یا نفلی طور پر قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر اس قدر دھیان دینا اچھی بات ہے، ثواب اس پر ملتا ہے، اجر ملتا ہے، لیکن جو نماز ہم پر وقت میں باندھا ہوا فرض ہے، جماعت سے پڑھنا بلا عذر شرعی اس کو ترک کریں تو گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، قربانی ہو، گھر میں کوئی تقریب ہو، گھر میں کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، ہمیں نماز با جماعت کی طرف دوڑنا چاہیے، مسجد کی طرف اپنے قدم بڑھانے چاہیے، اذان کی آواز سنیں مسجد کا رخ کریں۔ ہمارے اسلاف کا یہ انداز تھا۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب فیضان نماز میں بڑی پیاری بات یہ تحریر فرمائی ہے کہ اسلام میں اگر دیکھا جائے تو پہلی بدعت جو جاری ہوئی وہ یہ تھی کہ لوگ جمعے کے لیے تاخیر سے نکلنا شروع ہوئے، کیونکہ شروع میں لوگ چراغ لے کر نکلا کرتے تھے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، یعنی وہ اندھیرے میں فجر سے بھی پہلے نکلا کرتے تھے، کیونکہ جمعہ جامع مساجد کی طرف جا کر ادا کیا جاتا تھا، اس وقت نکل کر مسجدوں کا رخ کرتے تھے اور مسجد میں پہنچ کر نماز جمعہ کی ادائیگی ہوا کرتی تھی۔ یہاں تک ملتا ہے کتابوں میں کہ پہلے دور میں اگر کوئی چمڑا سینے والا چمڑا سی رہا ہوتا اور وہ ایک سوا یہ کہہ لیں چمڑے کے اندر اپنا سوا ڈالتا اور اسے دوسری طرف نکالنے لگتا اور اس کے کان میں اذان کی آواز پڑتی، تو وہ اپنے سوئے کو دوسری جانب نہیں نکالتا بلکہ اپنا سوا
یعنی جو سوئی ہوتی ہے سوا، اس کے بڑی سوئی کو سوا کہتے ہیں، اسے اور چمڑے کو زمین پر رکھتا اور اذان کی آواز سن کر مسجد کا رخ کر لیتا۔ یہاں تک بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی لوہار لوہے کو چوٹ مارنے کے لیے ہتھوڑا اٹھاتا اور اذان کی آواز کان میں پڑتی تو واپس وہ ہتھوڑا اس لوہے پر نہیں مارتا، اس پر ضرب نہیں لگاتا، بلکہ اذان کی آواز سنتا، اس ہتھوڑے کو سائڈ پر رکھتا اور وہ بھی مسجد کا رخ کر لیتا۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے اسلاف کا انداز تھا۔ پچھلے ادوار میں اس طرح لوگ مسجد سے محبت کیا کرتے تھے، نماز سے محبت کیا کرتے تھے، نماز کی طرف جایا کرتے تھے، اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پایا کرتے تھے۔ یہی نماز ہوا کرتی تھی پھر جو بے حیائی برے کاموں سے بھی روکتی تھی، کہ نماز بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن آج فی زمانہ دیکھنے میں آتا ہے بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور دیگر اگر معاملات دیکھا جائے اس میں بھی مشغول ہوتا ہے۔ تو غور کریں، ہماری نماز وہ کامل نماز ہے کہ بھی نہیں، کہ جو برائیوں سے روکنے والی ہے، جو کہ گناہوں سے بچانے والی ہے، اس پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں 80 سے زائد شعبہ جات میں دینی کام کرنے میں مصروف عمل ہے، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ رہا ہے، انہی میں سے ایک شعبہ مدنی کورسز بھی ہے، جس کے تحت مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں۔ 7 دن کا کہہ لیں کہ ایک فیضان نماز کورس ہوتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین جو عید قربان کے موقع پر یہ اسپیشل پروگرام تاریخی مساجد دیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ فیضان نماز کورس کریں۔ چاہیں تو آپ فیضان آن لائن اکیڈمی دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے تحت گھر بیٹھے بھی آن لائن یہ کورس کر سکتے ہیں۔ تو بہت ہی کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا، آپ کی نماز کی درستی ہو جائے گی، نماز کے اگر رکوع سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے ہوں گے وہ سیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ اور جن سے بند پڑے تو جگہ جگہ مسجد سطح پر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام، مجلس کورسز کے زیر اہتمام الحمدللہ یہ فیضان نماز کورس کروائے جاتے ہیں کہ ہماری نماز درست ہوگی انشاءاللہ الکریم، وہ درست نماز اللہ پاک کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ بھی پائے گی، اور ہمیں انشاءاللہ الکریم وہ بے حیائی برے کاموں سے اللہ نہ کرے اگر اس میں مشغول رہتے ہوں گے اس سے روکنے والی بھی بن جائے گی۔ ہماری نماز یقیناً کامل نماز بن جائے گی۔ اللہ پاک خشوع و خضوع بھی ہمیں عطا فرمائے کہ ہمارے اسلاف کا یہ انداز ہوتا تھا، ان کی نماز میں خشوع و خضوع یعنی ایک کیفیت ہوتی تھی اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف ہوا کرتے تھے، نماز سے مسجد سے ایسی محبت کیا کرتے تھے۔ مسجد میں مومن کا دل لگتا ہے اور منافق کا دل مسجد سے اچاٹ ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے جلدی جلدی نماز پڑھ کے میں مسجد سے باہر نکلوں، اور جو مومن ہوتا ہے اس کا دل مسجد میں لگتا ہے، اور کیوں نہ لگے، جیسے ابھی ہم نے سنا کہ دا بیسٹ پارٹ آن دا ارتھ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے، کہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے بہترین ٹکڑا جو زمین پر موجود ہے وہ مسجد ہے، اور سب سے برا ٹکڑا روایتوں کا خلاصہ ہے جو اس زمین پر موجود ہوتا ہے وہ بازار ہوتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے آج بازار آباد ہوتے ہیں، مساجد ویران ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، مسجد بنائیں بھی ساتھ میں اور مسجد آباد کرنے والے بھی بنیں۔ دعوت اسلامی اس آباد کاری کے لیے بھی کوششیں کر رہی ہوتی ہے۔ مسجد کے اندر نماز کا اہتمام اپنی جگہ، پھر نماز کے بعد درس و بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہاں لوگ بیٹھ کر علم دین سیکھتے ہیں، مسجد سے محبت بڑھتی ہے، مسجد میں بیٹھتے ہیں، اس کی فضیلت پاتے ہیں۔ ایک روایت کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ بیان کیا گیا کہ جو مسجد میں بیٹھتا ہے اسے ہر سانس کے بدلے میں، کہ جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہے، ہر سانس کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور ہر سانس کے بدلے میں جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جتنی دیر مسجد میں بیٹھیں گے کیسا اجر و ثواب کا خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ ہمیں مسجد سے محبت ہونی چاہیے۔ عید قربان کا موقع ہے، قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب نے یہ ذہن دیا ہے 72 نیک اعمال کے ذریعے۔ کیا ذہن عطا فرمایا ہے کہ آپ نے 72 نیک اعمال، یہ نیک بننے کے نسخہ ہے۔ بندہ اگر نیک بننا چاہتا ہے، اپنے عمل کے اندر امپروومنٹ لانا چاہتا ہے، اپنے عمل پر ثابت قدمی چاہتا ہے، استقامت پانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ہی پیارا 72 نیک اعمال کا یہ چھوٹا سا ایک بکلیٹ ہمیں عطا کیا ہے۔ اس 72 نیک اعمال میں کیا ہے کہ اس میں خانہ پوری کی جاتی ہے، آپ سے سوالات کیے جائیں گے، آپ ان کو جواب میں روزانہ خانہ پوری کریں گے، کچھ ہفتہ وار سوال ہوں گے، کچھ ماہانہ ہوں گے۔ تو جو روزانہ کے نیک اعمال ہیں ان میں سے ایک نیک عمل یہ بھی ہے کہ آپ 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا کرتے ہیں، اور ساتھ کم از کم ایک کو دعوت دے کر اپنے ساتھ مسجد لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مسجد برو تحریک کا اگر ہم حصہ بننا چاہتے ہیں، یہ بڑا پیارا عمل ہے کہ جب آپ مسجد کی طرف جانے لگیں، نماز کے لیے جانے لگیں،
تو رستے میں جو آپ کو ملے پیار محبت سے سلام کریں، مصافحہ کریں، انہیں پیار محبت سے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے، نماز کی دعوت دیتے ہوئے اپنے ساتھ مسجد پر چلنے کے لیے آمادہ کریں، اور کم از کم ایک کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب 5 نمازوں میں ایک ایک کو بھی لے جانے میں کامیاب ہو گئے، ایک دن میں کہہ لیں آپ نے 5 نمازی بنا دیے۔ اللہ اکبر! کہ منقول ہے نا کہ ایک بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں روزانہ 25 نمازوں کا ثواب پاتا ہوں۔ لوگ حیرت میں مبتلا ہو گئے، 25 نمازوں کا ثواب کیسے کہ 5 نمازیں ہوتی ہیں، اگر کچھ نوافل بھی ملا لیے جائیں، تہجد، اشراق، چاشت اور اسی طرح تحیۃ المسجد وغیرہ، تو بھی اگر کہا جائے تو یہ 8، 9، 10 بن جائیں گی 25 نمازوں کا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 4 لوگوں کو نمازی بنایا ہے، 5 اپنی نمازیں، 4 وہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو جس نے کسی کو نیکی کی راہ پر چلایا تو وہ نیکی کی راہ پر چلنے والا بھی، اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی، اور جو اسے اس نیک راہ پر لے کر آتا ہے الحمدللہ وہ ثواب اسے بھی عطا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم 72 نیک اعمال کے عامل بنیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ بھی دیکھیں گے آپ کے عمل کے اندر امپروومنٹ آنا شروع ہو جائے گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا یہ اسپیشل ایپیسوڈ جس کا نام تھا تاریخی مساجد، آپ نے مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ کیا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے دیکھا تاریخی مساجد کو جانا کہ دعوت اسلامی سے پہلے بھی مساجد بنا کرتی تھی، دعوت اسلامی بھی اسی رسم کو لے کر چل رہی ہے۔ یہ کہہ لیں کہ مسجد بناؤ تحریک بھی ہے، مسجد بھرو تحریک بھی ہے، کہ جس طرح یہ تاریخی مساجد آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھی، 1400 سال پہلے جس انداز میں مساجد بنائی جاتی تھی، آج بھی وہ مساجد موجود ہیں، آباد بھی ہیں۔ اسی پروگرام میں آج آپ نے مسجد کی فضیلت کو جانا، تو آگے بڑھیے، آپ بھی مساجد بنائیے، اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے بنائیے کہ رہتی دنیا تک وہ مسجد رہے گی جہاں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا، آپ کے مرحومین کو بھی اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت بھی جانی ہے، تو مسجدوں کو خوب آباد رکھیے، انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، نئی مساجد لے کر، دیگر تاریخی مساجد کو لے کر، کہ جہاں پر الحمدللہ عز و جل دین متین کی خدمت کی جا رہی ہے۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔